اور رسول کا بھی معاملہ ہے، اس لیے کہ رسول اپنی بات تو کہتا نہیں، رسول جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی بات، اللہ کا بتایا وہ دین جو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ جہالت اور لا علمی کرتے ہیں کہ مسلکی اختلاف بھی جب ہوتا ہے تو ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، پیچھے بحث چلی تھی، اب تو حالات ایسے ہوئے کہ اب اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، مسجد میں عورتوں کا جانا اب تو باقاعدہ جمعیت العلماء بھی نکال رہی ہے، کیونکہ اب اللہ کے نبی کی بات نہیں، قرآن گورنمنٹ کا قانون آیا تو اب بات بدلنے لگی۔ ورنہ ہمارے یہاں تو ایک باقاعدہ اس پر تبصرہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی عورتوں کو لے کر کے جاؤ، ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں آئیں گے، بھیڑ رہے گی مسجدوں میں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کس نے کہا تھا یہ کہ مسجد میں اپنی عورتوں کو جانوں سے نہ روکے؟ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے۔ آپ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت فاختہ تیاری کر رہی ہے مسجد میں جانے کی، آپ نے پوچھا، آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت فاختہ نے پوچھا آپ سے، یہ 4 شہیدوں کی بیوی تھی، حضرت جب انہوں نے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ نہیں، تو کہا روکنا ہے؟ بولے نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نہیں۔ انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تمہاری بیویاں تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں نہ روکو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو روکیں گے۔ آپ نے پوری عمر اس کے بعد بات نہیں کی کہ میں نے حدیث رسول سنائی اور تو اپنی بات کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر آئیں گے تو فتنہ ہوگا، مسجد کے دروازے بند کیے، کالج میں جانے پر فتنہ نہیں، عقیدہ اور دین بیچ رہی ہے، دین ہی کو چھوڑ دے رہی ہیں، فتنہ نہیں۔ کبھی کسی مولوی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پر فتویٰ دے دے۔ مدرسے چلا رہے ہیں دینی، ہاسٹل والے لیڈیز کے، خواتین کے 4 سال کے کورس ہے، ہمارے مالیگاؤں کے اندر ہے باقاعدہ ہاسٹل والا مدرسہ، وہاں آ کر بچیاں رہتی ہے تو فتنہ نہیں۔ 15-20 منٹوں کے لیے اللہ کے گھر میں اگر آئیں تو کہتے ہیں فتنہ، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر مسجد میں لگا رہتا ہے یہ بورڈ، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو برائی اور بے حیائی پڑے گی۔ سارے مراکز کھلے ہوئے ہیں، اب تو تبلیغی جماعت بھی نکل رہی ہے، کسی مولوی کی ہجرت نہیں ہوئی کہ فتنہ کہہ دے رہے اس پر۔ لیکن اللہ کے دین پر جب بات آتی ہے، شریعت پر جب بات آتی ہے، کسی کا تبصرہ ہے۔ ایک مولوی ہمارے یہاں کہتا ہے بلند آواز میں آمین کہنا چاہیے، تو میں ایک نوجوان اہل حدیث سے کہتا ہے کہ مسجد کی چھت اڑتی ہے کیا؟ تو بولے میں نیچے دیکھتا ہوں۔ مولوی کہتا ہے مذاق اڑانے کے لیے کہ جب بہت تیز آمین بولتے ہو تو مسجد کی چھت اڑ جاتی ہے کیا؟ تو بولے مجھ کو نہیں معلوم، میں تو نیچے دیکھتا ہوں نا۔ اب آپ اوپر دیکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھت اڑتی ہے کہ نہیں۔ سب سے زیادہ یہ چڑھتی ہے باقاعدہ جب کسی بات پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں تو یہ چیز ذہن نشین رہے وہ کس کی بات ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نبی کا کلام ہے، تو ہمارا جواب ہمارے مقابل کو نہیں ہے، مخالف کریں گے، ہمارا جواب اللہ کو یا اس کے رسول کو ہے۔ یہ صفت یہودیوں کو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نگیٹو مزاج تھا ان لوگوں کا۔ اللہ کے بارے میں تبصرہ، ایک آدمی اگر کوئی تبصرہ کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے